بھارتی وزیر اعظم مورکہ حق میں تاریخی پٹائی بھول گیا، جگ ہسائی پر بھی عقل نہ آئی، دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے والے کی پاکستانی شہریوں کو گولی مارنے کی دھمکی، پاکستان نے بیان اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا شدید رد عمل، کہا پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ مودی نے سیاسی بھڑک بازی کی، ایٹمی ریاست کے سربراہ کا نفرت انگیز اور تشدد کو بڑھاوا دینے والا بیان پریشان کن۔ بھارتی ریاستی امور میں گراوٹ ایک بار پھر بے نقاب ہو گئی، نفرت آمیز بیانات یو این چارٹر کے اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار۔ اشتعال انگیزی کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں مظالم سے توجہ ہٹانا ہے، عالمی برادری اس کا نوٹس لے۔ خطے میں امن کے لیے بھارت کے ساتھ بات چیت کو تیار، جارحیت ہوئی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پھر خبردار کر دیا، ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کو مذاکرات کی میز پر حل کرنا چاہتا ہے، وقت کا تقاضا ہے عالمی برادری غزہ کے لیے آواز اٹھائے۔ مارکہ حق میں حمایت پر تہران سے اظہار تشکر، پرامن ایٹمی پروگرام پر ایران کی حمایت کا اعلان، صدر مسعود پزشکیان کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم کی ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات، بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا، ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم، آیت اللہ خامنائی کو دورہ پاکستان کی دعوت، مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف قابل تحسین، صہیونی ریاست سے تعلقات کے لیے پاکستان کبھی دباؤ میں نہیں آیا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا پاکستان اور ایران کئی شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، معاشی، سیاسی اور ثقافتی تعلقات میں توسیع کے مواقع موجود، دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفد کے ارکان کی شرکت۔ وکلاء نے دلائل میں ججز کی نمائندگی اور فیصلے کا ذکر تک نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی استدعا کیا تھی، سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر سینیورٹی کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کا استفسار، کہا عدالت کو تمام باتیں نہیں بتائی گئیں، اٹارنی جنرل نے کہا ججز کا تبادلہ نئی تقرری نہیں ہوتی، اسی لیے نئے حلف کی ضرورت نہیں، 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سمیت کسی نے بھی تبادلے پر سوال نہیں اٹھایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مکمل آزادی کے ساتھ ججز کی سینیورٹی طے کی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے نہ رک سکے، شمالی غزہ اور خان یونس میں بارود کی برسات، 24 گھنٹے میں مزید 81 فلسطینی شہید، تعداد 54,000 سے تجاوز کر گئی۔ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور حماس 2 ماہ کی جنگ بندی پر رضامند، نتن یاہو نے مسودہ مسترد کر دیا، اقوام متحدہ کی مخالفت کے باوجود غزہ میں امداد پہنچانے کی ذمہ داری ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن نے سنبھال لی، کئی امدادی ٹرک غزہ پہنچانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی، مظلوم فلسطینیوں پر آگ برسانے میں مصروف، غزہ سٹی میں کئی افراد زندہ جل گئے، ایک اور دل دہلا دینے والی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، فلسطینی بچی کا پورا خاندان شہید، پناہ گزین کیمپ میں اکیلی رہ گئی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول کی فتح کا جشن غم میں تبدیل، ڈرائیور نے شہریوں پر گاڑی چڑھا دی، 4 بچوں سمیت 47 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک، ڈرائیور گرفتار، پولیس نے دہشت گردی کا امکان مسترد کر دیا، برطانوی وزیر اعظم کا اظہار افسوس، تحقیقات کا حکم۔ بھارتی رکن اسمبلی ششی تھرور کی امریکہ میں بیٹھ کر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید، سیاسی بصیرت سے عاری قرار دے دیا، کہا ٹرمپ میں دانش مندانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے، 4 سے 5 امریکی صدور سے مل چکا ہوں، سب کی اپنی ایک کلاس تھی، ٹرمپ میں ویسی کوئی خوبی نہیں۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا، سعودی سپریم کورٹ کی عوام سے تعاون کی اپیل، چاند نظر آنے پر وقوف عرفہ 5 جون کو ہوگا، پاکستان میں بھی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی بیٹھک آج اسلام آباد میں ہوگی۔ عید قربان کی آمد، مویشی منڈیوں میں رونق لگ گئی، خریداری کے لیے لوگوں کے پھیرے، ہیوی ویٹ قربانی کے جانوروں کی انٹری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاہپور کانجرا میں ماڈل کیٹل مارکیٹ کا افتتاح کر دیا، سہولتوں کا جائزہ۔
بارش کا ایک اور طاقتور اسپیل برسنے کو تیار. پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی. آج سے 31 مئی تک راولپنڈی، اسلام آباد، سرگودا، میاں سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں بھی بادل گرج کر برسیں گے. کئی علاقوں میں ژالہ باری کا امکان. تیز ہواؤں، بارش اور ژالہ باری کے باعث سولر پینلز، درختوں اور بجلی کے کھمبوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ. لاہور میں ہوا چلنے سے گرمی کا زور کم، ہلکی پھوار متوقع. بلوچستان کے علاقے جوب، بارکھان اور زیارت میں بھی بارش کی پیش گوئی. کراچی کا موسم آج بھی گرم رہے گا، پارہ 36 سے 38 ڈگری تک جانے کا امکان. نئی امیدوں، نئے جذبوں کے ساتھ نئی کرکٹ کہانی کا آغاز. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی20 کل لاہور میں ہوگا. شاہینوں کا فوٹو شوٹ مکمل، کھلاڑی پرجوش. قذافی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کا پہلا پریکٹس سیشن. بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. نئے کوچ مائک ہیسن نے کہا ہے جارحانہ کرکٹ کے ساتھ سمارٹ کرکٹ کھیلنا ہوگی. بابر اعظم اور محمد رضوان وائٹ بال پلان کا حصہ ہیں. دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز کا فرینچ اوپن میں پہلا قدم. کلے کورٹ پر فتح کی مہر لگا دی. اسپینش کھلاڑی کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا. نمبر 1 سیڈ یانک سنر نے بھی ابتدائی راؤنڈ پار کر لیا. فرانسیسی پلیئر کو زیر کیا. خواتین کے مقابلے میں دفاعی چیمپئن ایگا شیانتک نے دوسرے مرحلے میں جگہ بنا لی. کریم بنزیما کی الاتحاد نے 10ویں بار سعودی پرو لیگ کا ٹائٹل جیت لیا. آخری لیگ میچ میں الاتحاد نے دماغ کو 1-0 سے شکست دے دی. کرسٹیانو رونالڈو کے النصر کو آخری میچ میں شکست. اسٹار فٹ بالر کا گول بھی اپنی ٹیم کو نہ جتوا سکا. الفتح نے النصر کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. اور معروف اداکارہ رانی کی 32ویں برسی. امراؤ جاندہ، بہارو، پھول برساؤ اور ناگمنی جیسی سپر ہٹ فلمیں دیں. رانی کی حسین یادیں آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ. دفاعی چیمپئن کارلوس الکراز کا فرینچ اوپن میں پہلا قدم. کلے کورٹ پر فتح کی مہر لگا دی. اسپینش کھلاڑی کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا. نمبر 1 سیڈ یانک سنر نے بھی ابتدائی راؤنڈ پار کر لیا. فرانسیسی پلیئر کو زیر کیا. خواتین کے مقابلے میں دفاعی چیمپئن ایگا شیانتک نے دوسرے مرحلے میں جگہ بنا لی. کریم بنزیما کی الاتحاد نے 10ویں بار سعودی پرو لیگ کا ٹائٹل جیت لیا. آخری لیگ میچ میں الاتحاد نے دماغ کو 1-0 سے شکست دے دی. کرسٹیانو رونالڈو کے النصر کو آخری میچ میں شکست. اسٹار فٹ بالر کا گول بھی اپنی ٹیم کو نہ جتوا سکا. الفتح نے النصر کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا. اور معروف اداکارہ رانی کی 32ویں برسی. امراؤ جاندہ، بہارو، پھول برساؤ اور ناگمنی جیسی سپر ہٹ فلمیں دیں. رانی کی حسین یادیں آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ.